برائے خالق اکبر علی علی کیجئے سجا کے عشق کا منبر علی علی کیجئے وظیفہ ہے یہی بہتر علی علی کیجئے وظیفہ ہے یہی بہتر بسم اللہ علی علی کیجئے علی کے نعرے میں سب کا کھول دیتے علی کے نعرے میں سب کا کھول دیتے ہیں علی کے نعرے میں سب کا کھول دیتے ہیں علی علی پہ تو گونگے بھی بول دے علی 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 کے نعرے میں سب کا کھول دیتے ہیں علی علی پہ تو گونگے بھی بول دیتے ہیں علی علی پہ تو گونگے بھی بول دیتے ہیں اور ازل سے اپنی تو فطرت ہے یا علی کہنا ازل سے اپنی تو فطرت ہے یا علی کہنا میرا سلام عقیدت ہے یا علی کہنا میرا سلام عقیدت ہے یا علی کہنا ہر ایک بات میں عادت ہے یا علی کہنا بات میں عادت ہے یا علی کہنا ہمارے خون کی ضرورت ہے یا علی ہمارے خون کی ضرورت ہے یا علی کہنا جگر میں اس کے بنا پھانس چبھنے لگتی ہے جگر میں اس کے بنا پھانس چبھنے لگتی ہے علی علی جو نہ ہو سانس رکنے لگتی علی علی سانس رکنے لگتی ہے علی علی جو نہ ہو سانس رکنے لگتی ہے اور یہ دو جہان ولی کے بنا نہیں کچھ بھی یہ دو جہان ولی کے بنا نہیں کچھ بھی مثل ضائع نہ کرنا خفی جو ہے وہ جلی کے بنا نہیں کچھ بھی جو ہے وہ جلی کے بنا نہیں کچھ بھی جنا نجف کی گلی کے بنا نہیں کچھ بھی نجف کی گلی کے بنا نہیں کچھ بھی کوئی شخص علی کے بنا نہیں سننا کوئی بھی شخص علی کے بنا نہیں کچھ بھی بہت سے لوگ تو رل رل کے خاک ہو جاتے چھٹا مصرع بہت سے لوگ تو رل رل کے خاک ہو جاتے علی علی جو نہ کہتے ہلاک علی علی جو نہ کہتے ہلاک علی علی جو نہ کہتے ہلاک ہو جاتے درود پڑھیے بلکہ محمد والے باردی کرنا رہے صلوات رسول پاک کی سنت علی علی کرنا رسول پاک کی سنت علی علی کرنا غدیر کی ہے امانت علی علی کرنا
ملائکہ کی ضرورت علی علی کرنا. 14 مصرع. ملائکہ کی ضرورت علی علی کرنا. ارے پیغمبروں کی عبادت پیغمبروں کی عبادت علی علی کرنا. کسی پہ جو نہ کھلا ایک ایسا راز علی. کسی پہ جو نہ کھلا ایک ایسا راز علی. نماز میں نہیں شامل ہے خود نماز علی. نماز میں نہیں شامل ہے خود نماز میں نہیں شامل ہے خود نماز علی. اور آخر پیش کرتا ہوں ایک بار مل کے درود پڑھ لیں محمد والے. اور علی کے عشق کی میسم اذان دے کے گئے. علی کے عشق کی میسم اذان دے کے گئے. فراز دار کو منبر کی شان دے کے گئے. بیت بڑا میسج ہے. فراز دار کو منبر کی شان دے کے گئے. کٹی زبان سے حق کا بیان دے کے گئے. کٹی زبان سے حق کا بیان دے کے گئے. علی علی کیا اور اپنی جان دے کے گئے. علی علی کیا اور اپنی جان دے کے گئے. علی پہ جان جو دے اس کا نام ہوتا ہے. علی پہ جان جو دے اس کا نام ہوتا ہے. علی علی میں تقیہ حرام. آواز بلند نعرہ تلوار. نعرہ حیدری حیدری. آواز بلند نعرہ تلوار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. 1438 ہجری کے شہ محرم کی آج 7ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قاسمین میں سماعت فرما رہے ہیں. نور اور ظہور کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. پروردگار عالم جب اپنی حجت کو تمام کرتا ہے اور حجت کو ثابت کرتا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کوئی بھی ایسی اس کے قدرت کی رانائیاں نئی یعنی ثبوت کے لیے تسلسل. کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ امام زمانہ موجود ہے اور اس کی کیا دلیل ہے. ظاہر ہے کہ ایک سوال میں 50 سوال ہوتے ہیں.
اور سوالات نکلتے چلے آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی عقیدہ انسانی ذہن نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز نبی کو بتائی گئی اور سرکار نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ ہماری نسل میں، ہماری بیٹی فاطمہ کی نسل میں آخر زمانے میں ایک امام آئے گا۔ حدیث مختصر ہوتی ہے لیکن کامل ہوتی ہے۔ آئے گا یہ حدیث، تو یہ بات کامل نہیں ہے کہ آئے گا، حدیث کو کامل کیا کہ وہ آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب حدیث کامل ہو گئی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں سب سے نایاب چیز جو پائی نہیں جاتی وہ ہے عدل و انصاف۔ ورنہ وہ کیوں آئے اور عدل و انصاف کی ضرورت کیا ہے کہ آ کے عدل و انصاف کرے گا؟ اس کے معنی کہ دنیا ظلم سے بھری ہے، اس لیے اس کو آنا ہے اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور اس کی مثال دے دی گئی کہ بچہ بھی سمجھ لے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے۔ اب اس سے بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی انصاف اور عدل کی کہ شیر بکری کو دیکھ کے فوراً کھا جاتا ہے، یعنی شیر بھی وہیں پانی پی رہا ہوگا جہاں بکری، اور بکری کو شیر سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو دنیا کی بہترین مثال ہے۔ تو شروع سے جب سے آدم کو خلق کیا اور بیچ میں شیطان نے اڑنگا لگا دیا سجدہ نہ کر کے، یہیں سے دنیا میں ظلم شروع ہو گیا، اور پھر کوئی نبی نہیں بچا جس پہ ظلم نہ ہوا ہو اور اس کی امت پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اور پھر آخر انبیاء نے تو فرمایا کہ تمام انبیاء سے زیادہ، سب سے زیادہ ظلم میرے اوپر ہوا، پھر ان کے اہل بیت پر ظلم ہوا۔ اب انبیاء، ائمہ، اہل بیت، اولیاء مظالم سہتے سہتے چلے گئے، اب رہ گئے دنیا کے انسان، اور ہر انسان یہ کہہ رہا ہے فلاں سے ہم کو یہ نقصان پہنچا اور ہم پر یہ ظلم ہوا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب ہم پر تو کبھی ظلم ہوا ہی نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا ہم پر۔ تو ہر انسان داد طلب ہے، انصاف طلب ہے اور عدل چاہتا ہے دنیا میں۔ چونکہ عدل چاہتا ہے اس لیے ہر ملک میں قانون کے تحت عدلیہ ضرور ہوتی ہے، تھانہ ضرور ہوتا ہے، پولیس ضرور ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تعداد میں وکلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وکالت کا امتحان پاس کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ میٹرک میں انٹر میں نقل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وکالت والے امتحان میں آرام سے پوری کاپی لکھ لی جاتی ہے۔ تو اس لیے وکلا حضرات پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، کالے کوٹ والے، جسے دیکھیے وکیل جو کچھ نہیں بنا وہ وکیل بن گیا، اور وہ تو شعر آپ کو پتہ ہی نہیں، سب کو یاد ہوگا کہ وکیل جب پیدا ہوا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو انصاف دینے کے لیے مقرر ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔
یعنی نقصان سب سے زیادہ کس سے پہنچ رہا ہے؟ وکلا سے۔ اس لیے نقصان پہنچ رہا ہے کہ جس نے پیسہ دیا اس کو فائدہ ہوا، اب دوسری پارٹی اگر حق پر بھی ہے تو وہ پیسہ نہ دے سکی، مقدمہ ہار گئی اور وہ جیت گیا جو حق پہ نہیں تھا۔ یہ ہے وکیلوں کا کردار۔ تو پوری دنیا کی عدالتوں کا جائزہ لیا جائے تو عدل نہیں، تو ایک ایسے عادل کو آنا ہے کہ جس کے دربار میں ہر مظلوم جا کے یہ کہے کہ بھئی ہمارا انصاف کر دیجیے۔ نمونہ اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی حضرت داؤد جیسا انصاف کرنے والا پیغمبر جس کے فیصلے انجیل میں درج ہیں، آسمانی کتاب میں، کہ کیسا عدل کیا انہوں نے، اور بھی پیغمبروں میں حضرت سلیمان انہی کے جناب داؤد کے صاحبزادے، ان کے فیصلے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان کے بعد مولا علی سے زیادہ انصاف کرنے والا تاریخ انسانیت میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ان کے فیصلے کتابی شکل میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہی کی نسل سے وہ آخری عادل آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پروردگار عالم کسی چیز کی دلیل کو وقت پہ نہیں دیتا، بلکہ جس چیز کی دلیل اللہ کو قائم کرنی ہوتی ہے صدیوں پہلے سے اس کا تسلسل قائم رکھتا ہے کہ اگر مہدی کو آخر میں زندہ رکھا جائے، 12 امام میں 12واں زندہ رہے، تو اس کے تسلسل کو اللہ نے اس طرح پہلے سے باقی رکھا کہ 4 پیغمبروں کو زندہ رکھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مہدی کیسے زندہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جناب خضر کا نام سب کو یاد ہے، ہر فرقے کو، جانے کب سے زندہ ہے، اتنی عمر ہو چکی، اور قرآن میں اللہ نے جناب خضر کا نام نہیں لیا، اور پھر مشہور کسی آسمانی کتاب میں ان کا نام نہیں آیا، پھر بھی مشہور، اور قرآن میں تو صرف اشارہ کر دیا واقعے کا، اور لوگوں نے تفسیر میں لکھ دیا کہ یہ جناب خضر تھے۔ اب سورہ کہف میں جو 18واں سورہ ہے کلام پاک کا، اس میں حضرت موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو ہمارے اس بندے کے پاس جاؤ۔ اس بندے کا نام نہیں بتایا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ بندہ جناب خضر ہیں جن سے موسیٰ نے علم سیکھا۔ اب اس بات پر کتنا یقین ہے مسلمانوں کو کہ وہ خضر ہیں، اور اس پر بھی یقین ہے کہ جناب خضر زندہ ہے۔ خضر کی طرح ایک اور پیغمبر جناب الیاس زندہ ہے۔ الیاس اور خضر کی طرح جناب عیسیٰ بھی زندہ ہیں، اور جناب ادریس بھی زندہ ہے۔ اب ہو گئے یہ 4 پیغمبر جنہیں موت نہیں آئی اور زندہ ہیں، 2 آسمان پہ 2 زمین پر، یعنی وہ اپنی عالمین کی دونوں عالمین یعنی دونوں عالم کو برابر رکھتا ہے کہ 2 اوپر زندہ ہیں 2 نیچے زندہ ہیں، 2 عرش پہ 2 زمین پر۔ جناب ادریس اور جناب عیسیٰ عرش پر ہے،
اور خضر اور الیاس اور کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ چاروں مر گئے، اس لیے کہ مرنے کا کہیں تذکرہ ہی نہیں، انتقال کا تذکرہ ہی نہیں ہے، زندہ ہی زندہ ہے۔ تو جیسے یہ چار زندہ ہیں ایسے ہی پانچواں بھی زندہ ہے۔ اب ان چار کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی فائدہ نہیں ہے ان چاروں کے زندہ رہنے کا تو چلیے ٹھیک ہے، امام مہدی کے زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ان چار کے زندہ رہنے میں کوئی راز ہے تو مہدی کے زندہ رہنے میں بھی کوئی راز ہے۔ اب وہ راز کیا ہے کہ جناب خضر جو ہیں وہ خشکی پر مقرر ہیں اور جناب الیاس پانی پہ مقرر ہیں، ادریس جنت میں ہے اور عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں۔ ان چاروں کا الگ الگ ہونا معنی خیز ہے، اس میں کوئی راز الہی ہے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں تک انسانی قدم نہ پہنچے کوئی انسانی خدمت کرنے کے لیے تو وہاں کون خدمت کرے گا؟ اب یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یہ چکر یہ ہے کہ کراچی کے لوگ نظر آتے ہیں اور ہم کو اخباروں سے ٹیلی ویژن سے یہ پتا ہے کہ ایک شہر لاہور ہے اور وہاں کے لوگ بھی بخیریت ہیں، ایک شہر ملتان ہے وہاں کے لوگ بھی بخیریت ہیں، ایک شہر فیصل آباد ہے وہاں کے لوگ بھی بخیریت ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی واقعہ ہو تو ٹیلی ویژن پہ آ جائے گا، تو نہیں آیا اس کے معنی سب بخیریت ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لاہور جائیں گے تو وہاں کی آبادی نظر آئے گی، اور ملتان جائیں گے تو وہاں کے لوگ نظر آئیں گے، اور فیصل آباد جائیں گے تو وہاں کی پبلک نظر آئے گی۔ تو اگر انہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوگی اور آپ کسی عہدے پر ہیں تو آپ ان کے مسئلے کو حل کر دیں گے، لیکن جن زمینوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ ہے، یہ روس ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، نہیں تو ہم جانتے ہیں، اس کے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسی زمینیں بھی ہیں کہ جو نہ ہم نے دیکھی ہیں، نہ ہمارے بارے میں اس میں کوئی چیز تاریخ میں درج ہے، اور نہ ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہے کہ پورا آسٹریلیا کا ریگستان کیا کر رہا ہے، افریقہ کے درمیان جو اتنے بڑے بڑے میدان ہیں ریگستانی ہزاروں میل کے، اس کے اندر کیا ہے، اور سعودی عرب کا پورا ریگستان اتنا بڑا، یہ کیا کر رہا ہے اور وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ صاحب وہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں ریگستان میں ریت کے طوفان اٹھتے ہیں، اس کے اندر پورے پورے اونٹ دفن ہو جاتے ہیں، آپ جائیں گے تو کیسے بچیں گے؟ وہاں تو ریت کی آندھی آتی ہے اور جو چیز ہوتی ہے سب کو دبا کے ریت کا طوفان ختم کر دیتا ہے، تو وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ تو ریگستان ہو گیا، سائبیریا کے برف جمے ہوئے ہزاروں لاکھوں میل کے علاقے میں کوئی گیا ہی نہیں، اسی طرح قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کوئی گیا ہی نہیں، اسی طرح بہت سے جزیرے ایسے ہیں کہ وہاں ایسی برف جمی ہے کہ وہاں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، جیسے گرین لینڈ، اسی طرح برمودا، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جو نہ امریکہ کو پتہ ہیں، نہ روس کو پتہ ہیں، نہ برطانیہ کو پتہ ہیں، سمندروں کے بیچ بیچ میں جزیرے، اور ان جزیروں پہ کوئی گیا نہیں۔ تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے کہ جہاں آپ پہنچ کر وہاں کی آبادی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ان کا مددگار کون ہے؟ ان کی مدد کرنے کون آتا ہے؟ پتہ چلا کہیں خضر پہنچتے ہیں اور کہیں الیاس پہنچتے ہیں، تو الیاس پانی پر اس لیے ہیں
کہ سمندری راستوں میں جو لوگ سفر کر رہے ہوں یا کھو گئے ہوں انہیں راستہ بتا دیں، اور ریگستانی علاقوں میں جو راستہ بھٹک جائیں انہیں خضر راستہ بتا دیں، اور اگر کوئی آسمان پہ جا سکے تو آسمانی راستے جسے پتہ نہ ہو اسے جناب عیسیٰ بتا دیں یا جناب ادریس بتا دیں۔ تو یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ چار بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اسی طرح مہدی جو ہیں ان چار پر امام ہیں، اور یہ ان سے اذن یافتہ ہیں۔ لفظ امام جو ہے وہ بعد سرکار ہر نبی سے افضل ہے، یعنی سرکار دو عالم کے بعد 1,24,000 انبیاء کو اپنا امام بنانا پڑے گا، یعنی ہر نبی کو امام پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ اس کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو جو اس کے زمانے کا امام ہو اس پر عقیدہ رکھتا ہو نبی۔ ہمارے جو نبی ہیں وہ بھی امام ہیں، وہ بھی امام ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، سرتاج الانبیاء ہیں نا وہ، اور ان کی اولاد میں 12 امام ہیں۔ اب امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے روئے زمین کا نمائندہ ہے۔ نمائندے کا مطلب یہ کہ تمام اختیارات اس کے پاس وہ والے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا امر یعنی اپنا سارا کام ان کے سپرد کر چکا کہ عرض پر تم ہو، تمہیں امام مقرر کیا ہے ہم نے، تو ہم اختیار دے کر تمہیں بھیج رہے ہیں، اختیار ہم نے تمہیں دے دیا۔ اور اختیار دینے کا طریقہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے فلانے عہدے پر ہیں، تو آنے والے سے پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کس عہدے پہ ہیں، تو پھر وہ گورنمنٹ کا آدمی نہیں رہا جب ہمیں پوچھنا پڑا، بلکہ ہم اسے دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ کس عہدے پر ہے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایسے مقرر کیا ہوا ہے کہ بھائی پی آئی اے کیا ایک پورا لباس ہے، ایئرپورٹ پہ گئے تم نے پہچان لیا یہ پی آئی اے کا ہے، اور کہیں ڈیوٹی لگی تو پولیس کھڑی ہے، ہم نے پہچان لیا یہ پولیس ہے، اور پڑھے لکھے ہیں ترقی یافتہ، تو ان کے جو ادھر ادھر بلے لگے ہوئے ہیں بیجز سے ہم نے پہچان لیا کہ اس میں کون صاحب ایس ایچ او ہیں، کون آئی جی ہیں، کون ڈی آئی جی ہیں، تو سب پہچان لیتے ہیں یہ جو کلر کے بیجز ہیں۔ اسی طرح ہم کسٹم والوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، اسی طرح ہم پولیس سے الگ رینجرز کو بھی پہچان لیتے ہیں، اس میں کرنل کون ہے، کیپٹن کون ہے، وہ ان کے جو پیتل کے بیج لگے ہیں اس سے پتہ ہے کہ یہ والا بیج کیپٹن کا ہوتا ہے، یہ کرنل کا ہوتا ہے، یہ میجر کا ہوتا ہے، یہ بریگیڈیئر کا ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ آفیسر کو آپ سے یہ آ کے نہیں کہنا پڑتا میں یہ ہوں، یعنی پولیس اگر یہ پکارتی پھر ہم پولیس ہیں، ہم پولیس ہیں، آئی ایم پولیس، آئی ایم پولیس، تو لگا جھوٹا کہا پولیس نہیں، آپ خود دیکھ کے ڈر جاتے ہیں وہ پولیس کا ہے۔ یعنی ایسا روب ایک حکومت نے رکھوا دیا لباس میں، تو ادھر سے ایک اتھارٹی اس کا لباس اور اس کے بیج ہیں، تو ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے اختیار دے کے بھیج رہا ہے، اس سے چکا اختیار تو یہ ہوتا ہے نا کہ پورا علاقہ اس کے چارج میں، تو اس کو تو اوپر والے نے بھیجا ہے آئی جی ڈی آئی جی نے، اور اس کو کس نے بھیجا ہے، اسے کس نے بھیجا ہے، وہ وزارت خارجہ کے زیر حکومت ہے، اور وہ کس کے ہے نگرانی میں، اور وہ کس کے، تو اس طرح پورے ملک کا نظام چلتا ہے، محلے کا نظام چلتا ہے، شہر کا نظام چلتا ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کی پہچان ہے،
تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی امام آ رہا ہے تو کوئی بھی امام بن سکتا ہے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف سے امام ہوں، تو آپ کے لیے کیسی پریشانی ہو جائے گی؟ ایک وقت میں 50 لوگ کہتے ہیں ہم امام ہیں، اور ہوا ہے ایسا، لوگ بن گئے امام۔ تو اللہ جب امام کو بھیجے گا تو کوئی ایسا بیچ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے امام مقرر کیا گیا ہے۔ تو اللہ اس کو جو پہچان دے کے بھیجتا ہے وہ ہے معجزہ۔ جس کے پاس معجزہ نہیں وہ امام ہی نہیں۔ اچھا، اب انسانوں نے بہت سے بنا لیے امام، اور اللہ کے امام کی پہچان یہ کہ اس کے پاس وہ معجزہ۔ تو جب آپ نے کہا یہ کیسے امام ہے، ان کے پاس تو معجزہ ہے ہی نہیں، کہنے یہ وہ والے تھوڑی امام ہے، یہ تو کتابیں لکھنے کے امام ہیں۔ یہ امام بخاری ہیں، انہوں نے کتاب لکھی۔ گویا جب آپ کی یونیورسٹی کسی کو پی ایچ ڈی کتاب لکھنے پہ ڈاکٹر کہتی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیتی ہے، تو پہلے زمانے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بلکہ جو کتاب لکھی اسے کہتے تھے امام۔ تو امام بخاری نے 3 جلدیں لکھی صحیح بخاری، وہ امام ہو۔ امام غزالی نے فلسفے پہ کتاب لکھی، وہ امام غزالی ہو۔ امام مسلم نے حدیث کی 3-4 جلدیں لکھ دی، وہ امام مسلم ہو۔ تو جس نے جتنی کتابیں لکھ دیں وہ سارے کے سارے امام ہو گئے۔ تو یہ وہ امام نہیں جو معجزہ دکھائیں۔ اللہ کی طرف سے جو امام ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ اب اس کو معجزے میں بتانا نہ پڑے کہ دیکھو دیکھو میں یہ معجزہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ پورا معجز نما سر سے پیر تک ہو۔ اب اس کے لیے اللہ نے اتنے معجزے اس کے نام لکھ دیے، چونکہ نمائندہ اللہ کا ہے اور اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو ہماری طرف سے جو امام آئے گا اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس کا شجرہ بہت اچھا ہوگا، کبھی خراب شجرے میں نہیں آئے گا۔ ہماری طرف سے جو امام آئے گا اس کا شجرہ ڈائریکٹ دو عالم کے نبی سے ہوتا ہوا آدم پہ جا کے کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے امام اپنا شجرہ اس طرح نہ سرکار سے ملا سکتے، اس لیے کہ جتنے امام آئے ابھی جن کے میں نے نام گنائے، امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ کوئی بھی سرکار کے خاندان کے نہیں تھے۔ یعنی کل 12 امام دنیا میں ایسے آئے جو سرکار کے خاندان میں، اس کے بعد جتنے امام ہیں وہ سب غیر سید، سرکار سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ اللہ کا بنایا ہوا جو ہوتا ہے امام، اس کا سید ہونا ضروری ہے۔ شیخ امام اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، اور پٹھان امام نہیں آئے گا، اور مرزا امام نہیں آئے گا۔ امام جب آسمان سے آئے گا تو سید ہوگا۔ یہ بھی معجزہ ہے جناب کہ 12 ایسے سید آسمان سے اتار دیے گئے کہ جن کا شجرہ ہے کہ مہدی کا شجرہ شروع ہو تو علی پہ ختم ہو جائے، یعنی بہترین شجرہ۔ اب دوسرا معجزہ ان کا یہ ہوگا کہ وہ قد و قامت میں اگر 1,00,000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی ان سے اوپر سر نہ اٹھا سکے۔ یہ دے دیا معجزہ۔ اب اس کے بعد یہ معجزہ دے دیا کہ جس وقت چاہیں اپنے علم کا مظاہرہ کریں۔ علم دے دیا اپنی طرف سے، یعنی جو اللہ کی طرف سے امام آئے گا وہ کسی سے پڑھے گا نہیں، کسی سے سیکھے گا نہیں، کتاب لے کے الف زبر آ بے زبر با نہیں کرے گا، اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔
وہ سب کا استاد ہوگا. وہ کوئی کتاب پڑھ کے امام نہیں بنے گا بلکہ علم اس کے پاس موجود ہوگا. پھر وہ شجاع ترین ہوگا دنیا کا. پھر وہ دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. پھر وہ دنیا میں سب سے بڑا صابر ہوگا. یہ ساری صفات انبیاء والی اس میں موجود ہونی چاہیے. یہ ہے امام کی پہچان. اب اختیارات کیا کیا ہیں؟ اختیارات بے شمار ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں. اس میں سب سے بڑا اختیار یہ کہ یہ پوری زمین جو گلوب ہے، یہ پوری زمین امام کی ملکیت ہوگی. امریکہ اپنا راج کر رہا ہے، ہندوستان اپنا، پاکستان اپنا، انہوں نے اپنے اوپر. آپ بناتے رہیے. زمین جو ہے اس کے جو کاغذات ہیں وہ امام کے نام ہے. اس کے لیے حدیث کیا ہوئی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں آسمان نے سایہ کیا ہے وہ ساری زمین امام کی ہے. اچھا، اب زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا پلاٹوں پہ، تو اب اس وقت یہ پوری زمین جو ہے قرآن کے مطابق آدم کی ہے. اب آدم سے منتقل ہوئی اور آخری نمائندے آدم کے امام مہدی اور ان کی ہے. اب جہاں جہاں ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہیں، نہیں سمجھ رہا، وہ قبضے اپنی جگہ، وہ چھیننے نہیں آ رہے، وہ کوئی مقدمہ نہیں قائم کر رہے، وہ کوئی لشکر نہیں بھیج رہے ہیں کہ امریکہ والوں سے کہا یہ زمین ہماری ہے تم خالی کر دو، روس والوں تم خالی کر دو، مصر والوں تم خالی کر دو، عرب والوں تم خالی کر دو. زمین ہماری ہے، رہو رہو، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھینا نہیں جائے گا، زمین چھینیں گے. ہاں، وہ زمینیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں ہیں وہ ہمارے تصرف میں ہیں. ہم وہاں رہ رہے ہیں، چاہے وہ برمودا ہو، گرین لینڈ ہو، قطب شمالی ہو، قطب جنوبی ہو، زمین تو ہماری. اب تم جو رہ رہے ہو وہ خالی تو نہیں کرائیں گے، ہم ہے زمین ہماری، خالی نہیں کرائیں گے. اس لیے کہ ابھی مالک یوم الدین، دین کے مالک کا دن ابھی نہیں آیا، اس کا ہو رہا ہے انتظار. پھر فیصلہ ہوگا کس کس نے کہاں قبضہ کیا آدم کی زمین پر، وہ فیصلہ بعد میں. ابھی آپ رہیے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ رہیے ہماری زمین پہ لیکن عوام پہ ظلم نہ کریں. اس شرط کے ساتھ رہیے تو پھر بعد میں جب دن عدلیہ کا آئے گا تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. اگر آپ نے عوام کو اپنی زمین پہ آرام سے رکھا، انسانوں کو، تو سزا نہیں ملے گی. اور اگر آپ نے اسی زمین پہ بسے انسانوں پر ظلم کیا تو پھر اب نبی نے فرمایا مہدی اس لیے آئے گا کہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے. تو اب جہاں جہاں انسانوں پر مہدی کی زمین پر ظلم ہوا ہے، حساب مہدی لیں گے. یہ ہے فلسفہ بارہویں کے رہنے کا. تو وہ اپنے لیے نہیں ہے، اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے کہ ایک امام دنیا میں موجود رہے اور مہدی اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ کو مہدی کی ضرورت ہے. مہدی کو خود اپنی ضرورت ہے، نہ مہدی کو خود اپنی ضرورت ہے، نہ اللہ کو مہدی کی ضرورت ہے. مسئلہ سارا یہ کہ ان انسانوں کے مسئلے کو کوئی تو حل کرنے والا ہو. تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو شیعہ عقیدہ ہے، یہ کیسے؟ یہ تو دیکھیں میں جتنی بار جو پڑھوں گا تو سوال پھر یہ یہیں پر کھڑا رہے گا کہ شیعوں کا عقیدہ. یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے جو 10 دن پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنی فائل کو عدالت میں ثابت نہ کر سکے، مقدمے کو، تو خارج ہو جائے گا. مقدمہ اگر خارج کر دے کوئی، ہرا بھی دے، تو عدالت ایک تھوڑی ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر مقدمہ، پھر فائل تیار، پھر فائل تیار، پھر مقدمہ چلے گا، چلتا رہے گا.
جب تک کہ بالکل آخری عدالت میں فیصلہ نہ ہو جائے. تو یہ تو ہر طرف سے آئے گا مسئلہ کہ صاحب یہ شیعہ عقیدہ. اور بھئی شیعہ عقیدہ تو ہے. یہ بتائیے کہ جب سب اپنے رہنما سے پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا آئے گا. بس یہی تو مہدی پہ دلیل ہے. یعنی انتظار جو ہے، انتظار جو، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہتے ہیں ایک بڑے مزے کی بات دیکھیے گا، دلیل دیکھیے. ارے صاحب یہی بس سارے رہنما لیڈر کو، فرشتے تھوڑی آسمان سے آئیں گے انتظام کرنے. یعنی ہر فرقے کو یہ معلوم ہے کہ اللہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فرشتے نہیں بھیجے گا. ورنہ اگر جب ہم یہ کہتے ہیں مہدی انصاف کرنے آئیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے صاحب کیا بات کر رہے ہیں، جبریل آئیں گے. آج تک تو کسی فرقے نے یہ کہا نہیں کہ آسمان کے فرشتے زمین کا نظام چلانے آئیں گے. اس لیے کہ انہی مسلمانوں سے یہ بھی تو اللہ نے کہلا لیا کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے. تو جب انسان افضل ہے تو انسانوں میں سے آئے گا، نہ جنوں میں سے آئے گا اور نہ فرشتوں میں سے آئے گا. تو یہ تو بات طے ہو گئی. یہ بھی عجیب بات ہے کہ سب کا عقیدہ ہے کہ خضر بھی زندہ ہیں، عیسیٰ بھی زندہ ہیں، ادریس بھی زندہ ہے، الیاس بھی زندہ ہے، لیکن سارے فرقے کہتے ہیں مہدی ہمارا مسئلہ حل کرنے آئیں گے. نہ خضر آئیں گے، نہ الیاس آئیں گے، نہ عیسیٰ آئیں گے، نہ ادریس. اب سب پھنسے کیسے ہوئے؟ اگر مسلمان مہدی کی ضد میں یہ کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ ہدایت کرنے آئیں گے روئے زمین پر اور وہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے اور عیسیٰ جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل کریں گے، مسلمان پھنس جائیں گے. عیسائی کہیں گے دیکھا نا ہمارے ہی نبی پہ تم یقین لائے، پھر تمہارا نبی تو نہیں رہا. تم تو پہلے یہ کہتے تھے محمد نے آ کے عیسیٰ کو منسوخ کر دیا، ان کی رسالت ان کی کتاب منسوخ ہو. اب تم انجیل کی طرف آ گئے، اب تم عیسیٰ کی طرف، اب تم ہماری طرح عیسائی ہو. اس لیے مجبوری کرتے ادھر سے بھاگ کے مسلمان کہتے ہیں نہیں مہدی آئے گا. اب اس میں یہ بھی نزاکت ہے کہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور مہدی نماز پڑھائیں گے. تو اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ نہیں عیسیٰ نماز پڑھائیں گے اور مہدی پیچھے ہوں تو گویا مسلمان پھنس گیا. نماز فقہ ہے، نماز فقہ ہے. جب سرکار آسمانوں پہ گئے تو سارے انبیاء کو نماز پڑھائی اور سب نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے کہ سرکار کی شریعت چل رہی ہے. اس لیے ہر نبی کو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنی. اگر مہدی کو عیسیٰ نماز پڑھا دیں تو گویا مہدی نے وہ نماز پڑھی جو انگریزوں کی نماز حضور کے آنے سے پہلے رائج تھی. تو گویا پھر عیسیٰ کی فقہ واپس آ گئی اور سرکار دو عالم کی فقہ جو تھی وہ معذول. تو سرکار کی فقہ کو باقی رکھنے کے لیے مہدی پہ یقین کرنا ضروری ہے. اب جتنے بھی عقائد ہیں، اب اس میں سب سے مزے کی بات یہ کہ سب تو مان لیا سارے فرقوں نے، چلیے یہ بھی مان لیا معصوم ہیں، آئیں گے لسان سے بھر دیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، سب منظور. لیکن ایک عجیب و غریب بات کہہ دی جس میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. سب صحیح ہے مگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے. اب کیا کریں گے؟ مسلمان کہتے ہیں ابھی پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے. تو وہ جتنا سب آپ نے محنت کی تھی وہ سب بھول گئی اس لیے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. اتنی دیر جو میں بولا یہ سب بیکار ہے. جب وہ ہیں ہی نہیں تو میں کس کی بات کر رہا ہوں، یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ بھی آئے. ایسی مزے کی بات مسلمانوں نے کہہ دی، دماغ ٹکرا گیا. ہاں آئیں گے تو دیکھا جائے گا پھر کیا کیا ان کے پاس معجزے ہوں گے، کیا وہ دکھائیں گے. ابھی تو پیدا ہی نہیں، ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے صاحب پیدا نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت روئے زمین کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ چلا رہا ہے.
تو اللہ تو آدم کے دور میں بھی چلا رہا تھا، پھر آدم کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو نوح کے دور میں بھی چلا رہا تھا، پھر نوح کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو ابراہیم کے دور میں بھی چلا رہا تھا، ابراہیم ارے سرکار تو عالم کے دور میں بھی تو اللہ ہی چلا رہا تھا، سرکار کو کیوں بھیجا؟ پھر مسلمانوں نے چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو کیوں مانا؟ اللہ کو چلانے دیتے، حضرت علی کو کاہے کے لیے بنایا؟ اللہ سے کہتے تو چلانے جا، اور بعد سرکار اللہ سے سارے فرقے کہتے تو ہی چلا، ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ زحمت تو کی نا مسلمانوں نے، رہنما تو بنایا نا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ رہنما مسلمانوں کو ہر دور میں چاہیے، تو جب چاہیے تو اللہ کا نمائندہ کہاں ہے؟ تو ان کا مہدی پیدا ہوں گے، یہیں پہ پھنس گئے مسلمان، پیدا ہوں گے نہیں، پیدا ہو چکے، یہی ماننا پڑے گا کہ موجود ہیں۔ اور جیسا کہ کل میں کہہ رہا تھا کہ شیطان اپنا کام کیے جا رہا ہے، سب کو بہکائے جا رہا ہے، بہکائے جا رہا ہے، بہکائے جا رہا ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا بھی ہے کہ نہیں؟ تو شیطان کا کام ہے بہکانا، اور امام مہدی کا کام ہے انسانیت کو بچانا۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے امام مہدی بچا رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کیا دلیل ہے کہ شیطان آپ خود ہی بہک رہے ہیں، آپ خود ہی بہک رہے ہیں۔ اور بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مہدی پیدا ہوں گے، تو میں کہوں شیطان بھی پیدا ہوگا، اور جب پیدا ہوگا تو بہکائے گا نہیں۔ اس کا ذکر تو قرآن میں آ گئے نا، قرآن پہ مہدی کا ذکر بھی قرآن میں، تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ امر اللہ اس پہ اتارتا ہے، زندہ پہ اتار رہا ہے، مردہ پہ نہیں اتار رہا۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ امر جس پہ آ رہا ہے وہ صاحب امر ہے اور وہ موجود ہے، اور وہی انتظام۔ اب اس میں ایک نزاکت یہ آ گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، تمام انبیاء کا تتمہ حضرت عیسیٰ، اور ان کو زندہ رکھا اور آسمان کو اٹھا لیا، اور ادھر امام مہدی کو زندہ رکھا۔ تو اب ادھر سے عیسیٰ آئے اور ادھر سے مہدی ظہور کریں۔ عیسیٰ بھی نور ہیں، مہدی بھی نور ہیں، اور دونوں کا ظہور ایک ساتھ ہو۔ اب نور و ظہور سمجھ میں آیا؟ ادھر سے عیسیٰ آئے، ادھر سے مہدی آئے، وہ آسمان سے اترے، یہ زمین پہ موجود۔ تو سوال یہ کہ یہ نور کا ظہور جو ہو رہا ہے، تو یہ ظہور کس بات کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ہی کو کیوں رکھا گیا؟ کسی اور پیغمبر کو بھیجتا، خضر بھی زندہ بھیج دے۔ یہ عیسیٰ کیوں آ رہے ہیں مہدی کے ساتھ؟ تو اللہ کہے گا عیسیٰ اس لیے آ رہے ہیں، یہ تو دیکھو کہ ہم نے عیسیٰ کو زندہ کیوں رکھا۔ عیسیٰ کو اس لیے زندہ رکھا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں، اور نواسے کس کے ہیں؟ عمران کے۔ تو عیسیٰ کی نسل کیا ہے؟ ظاہر باپ سے تو نہیں چل رہی ہے نسل، ماں سے چل رہی ہے۔ ماں سے عیسیٰ اور ماں کس سے؟ عمران سے۔ تو نانا اور نواسے کا مسئلہ ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب رسول اللہ کے وارث نواسے حسن حسین کیسے ہو گئے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا جیسے عیسیٰ مریم کے وارث ہو گئے۔ تو اگر کوئی یہ جھگڑا اٹھائے کہ مہدی بھلا رسول اللہ کے وارث کیسے ہیں، یہ تو بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں، وارث کیسے ہیں؟ تو عیسیٰ کہیں یہی تو میرا معاملہ ہے کہ ابراہیم کی نسل میں میری ماں آ رہی ہے، میں مریم ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، پھر وہ ان کے باپ، پھر وہ ان کے باپ، اور وہ ابراہیم کے بیٹے۔ تو جیسے عیسیٰ کو نبوت ماں کی طرف سے ملی ہے، ویسے ہی مہدی کو دادی کی طرف سے امامت ملی، یعنی رسول اللہ سے لے کر۔ تو وہ گواہی دے بیٹی والا بیٹی والے کی گواہی۔ عیسیٰ کو اس لیے زندہ رکھا کہ اگر دنیا یہ تماشا اٹھا دے گی کہ ہم مہدی کو امام وراثت انبیاء میں نہیں مانتے، تو عیسیٰ کہیں گے میں بھی تو وراثت انبیاء میں ہوں، جیسے میں وارث انبیاء ہوں ایسا ہی مہدی، یہ زیادہ وارث ہیں،
اس لیے کہ ان کے اجداد میں زیادہ نبی آ رہے ہیں، میرے اجداد میں اتنے نبی نہیں آ رہے جتنے ان کے یہاں آ رہے ہیں۔ تو یہ راز ہے۔ تو اب وہ جملہ میرا یاد کیجیے کہ اللہ جب کوئی دلیل قائم کرتا ہے تو فوری طور پہ نہیں کرتا، بلکہ بہت دن سے کر رہا ہو۔ تو کتنے دن پہلے، یعنی عیسیٰ رسول اللہ سے 600 برس پہلے تھے، 600 برس پہلے حضور سے آسمان پہ چلے گئے، اس وقت سے دلیل قائم کی امام مہدی کے لیے، اور جب تک ظہور نہ ہو جائے عیسیٰ دلیل بنے ہوئے۔ اور یہ بھی دلیل بتا دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا کہ زمین پر میرا نمائندہ ہے تو زمین پہ میرا نمائندہ، لیکن اس کا گواہ آسمان سے اتنا بلند ہے کہ اس کا گواہ آسمان سے اترے گا۔ تو یہ ہے کہ ادھر سے عیسیٰ آئے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھے، تاکہ بتا دیا جائے کہ امام مہدی کی عظمت کیا ہے، کیا عظمت ہے امام۔ اور وہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لازمی امام مہدی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو لفظ آیا عدل و انصاف، تو جہاں جہاں انصاف نہیں ہوا ان سب کو انصاف دلوایا جائے اور ظالموں کو دکھایا جائے کہ ان کے حقوق تمہارے دور میں کیا تھے۔ تو کربلا کے 72 سے بڑھ کے حقوق دنیا میں کسی کے نہیں تھے، اور ان کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ مطلب سب سے سامنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو پانی پینے میں قیمت نہیں دینی پڑتی، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ نے پانی بنایا تو وہ حق بھی کربلا والوں سے سلب کر لیا گیا۔ ہم تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے، دریا سامنے، لیکن ہم تمہیں پانی دریا سے نہیں لینے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ سبھی 3 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہے اس کی پیاس کا کیا عالم ہے، اور پھر وہ بچے کے جو 10 برس اور 11 برس کے ہیں، جو زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیاس سے، ہمیں پیاس لگی۔ اور کربلا کا کوئی شہید ایسا نہیں جس نے یہ خود نہ کہا ہو کہ میں پیاسا ہوں، سب نے اظہار کیا کہ ہمیں پیاس مارے ڈالا، یہ جملے سب کی۔ لیکن انہی مورخین نے جنہوں نے یہ لکھا کہ ہر شہید نے یہ کہا کہ ہم پیاسے ہیں اور ہم کو پیاس لگی۔ 2 کربلا کی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پانی کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم پیاسے ہیں، بلکہ زبان پہ لفظ پانی ہی نہیں لایا، طلب ہی نہیں کیا، اشارہ بھی نہیں کیا۔ اور وہ 2 ہستیوں میں نام ہے، ایک عباس اور ایک زینب۔ نہ حضرت عباس نے یہ کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں، اور نہ حضرت زینب نے کہا کہ بھیا مجھے بہت پیاس لگی۔ اچھا، حضرت عباس نے تو آخر وقت تک نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی، اور عاشور کے دن شہید ہو گئے حضرت عباس۔ حضرت زینب کو ابھی شام کے دربار تک جانا ہے، تو وہاں تک شام کے دربار اور قید خانے، وہاں کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی، کہ سید سجاد کے سامنے کہتے ہیں کہ میں اب تک پیاسا ہوں، یا کئی دن سے پانی نہیں ملا۔ تو یہ 2 ہستیاں ایسی عظیم ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کربلا کے بچوں کو ڈھارس تھی، حضرت عباس کو اور حضرت زینب کو دیکھ کر۔ اور سب کو بڑا ناز تھا، چاہے وہ انو محمد ہوں، چاہے وہ علی اکبر ہوں، یا وہ حضرت قاسم ہوں، اور ہر ایک اپنے ناز اور حسین سے محبت اور مودت کا ثبوت یہ دینا چاہتا تھا کہ پہلے میدان جنگ میں مارا جاؤں۔ یہ ایک ایسا جذبہ تھا۔ شب عاشور کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک قنات کے پاس
حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے تھے اور دونوں میں یہ گفتگو تھی. حضرت علی اکبر یہ کہتے تھے کہ چچا ہم آپ کو پہلے نہیں جانے دیں گے، پہلے ہم جان دیں گے. تو حضرت عباس کہتے تھے آپ شبیہ رسول ہیں، ہم بھلا آپ کو میدان جنگ میں اپنے سے پہلے مرنے دیں گے؟ ہم آپ پر جان دے دیں گے، ہم پہلے شہید ہو جائیں گے. تو جہاں پہ دونوں کھڑے ہوئے تھے اسی کنار کے پاس سے حضرت قاسم گزر رہے تھے اور دونوں کی بات سنی اور ایک دفعہ درمیان میں آئے اور کہا بھیا علی اکبر نہ پہلے آپ جائیں گے اور چچا عباس نہ پہلے آپ جائیں گے، آپ دونوں سے پہلے قاسم اپنی جان دے دے. یہ ہے وہ جذبہ کربلا میں 14 سال کے بچے کے. یہاں مجلس کے بعد جو تابوت آتا ہے یہ اس واقعے کی شبیہ ہے کہ لاشا قاسم کا میدان جنگ سے کیسے آیا، اس کی شبیہ ابھی آپ کے سامنے مجلس کے بعد آئے گی کہ سب کا لاشا تو اٹھا کے لایا گیا لیکن حضرت قاسم کا لاشا مجسم لاشا نہیں آیا، بلکہ اس عالم میں حضرت قاسم کی شہادت کو مورخ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت قاسم کی لاش پر امام حسین علیہ السلام پہنچے تو آپ نے جملہ فرمایا کہ وائے ہو اس دنیا پر، اے قاسم تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور حسین تمہاری مدد کو نہ آ سکے، حسین تمہاری مدد کو نہ. دیکھیے وجہ کیا ہے، دشمن جب تیش میں اور غصے میں ہوتا ہے تو اس کا ظلم بڑھ جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت قاسم پہ اتنا ظلم کیوں ہوا؟ یہ اشقیاء اتنے غصے میں کیوں تھے حضرت قاسم کی طرف سے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت قاسم نے جب حملہ کیا تو اتنے لوگ مارے کہ عمر سعد کو یہ یقینی نہیں تھا کہ ایک 14 سال کا بچہ ہماری فوج کا ستھراؤ کر دے اور اتنی لاشیں گرا دے گا. اس لیے گھبرا کر اس نے سب سے بڑے پہلوان ارزق کو بھیجا اور ارزق نے کہا کہ ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ہم بچے سے لڑیں، ہمارے 4 بیٹے ہیں، ہم ایک کو بھیجے دیتے ہیں وہ اس کا سر کاٹ لائے گا. اب وہ ایک ایک کر کے بیٹا جاتا رہا فتح کی شوق میں اور حضرت قاسم اسے قتل کرتے رہے اور پھر ارزق جیسا پہلوان بھی قاسم سے قتل. اب فوج کا غصہ بڑھ گیا اور وہ غصہ قاسم پہ اس طرح اترا کہ پہلے تو چاروں طرف سے پتھر کھینچ کھینچ کے مارا، زخمی کیا اور اس کے بعد تیروں سے چھلنی کیا. لیکن ابھی ان کی حسرت باقی ہے، ابھی ان کا ظلم جو ہے اس کی حد ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ زخمی قاسم کو گھوڑوں کے سموں سے پامال. کربلا میں 2 شہیدوں کی لاش پامال ہوئی، ایک حسین کی لاش پامال ہوئی اور ایک حضرت قاسم. لیکن میں یہ کہوں گا آقا سید الشہداء آپ کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب آپ کا سر کٹ چکا تھا، لیکن قاسم کو اس وقت پامال کیا گیا جب قاسم زندہ تھے اور زمین پر تھے اور پکار رہے تھے چچا مجھے گھوڑوں کے سموں سے بچا لیجیے. اللہ دیکھیے قاسم کو پامال کر دیا، لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سر کاٹ لیا لاش، لیکن ابھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوا. بس تقریر کے آخر میں عرض کر رہا ہوں ابھی ان کا غصہ کم نہیں ہوا.
قاسم کا سر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لشکر کو، ہمارے پہلوانوں کو کتنا مارا، تو ابھی ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ جب سر بٹنے لگے اور ہر قبیلے نے کہا کہ ہم نے یہ سر کاٹا تھا، عمر سعد یہ سر ہمیں دے دے تاکہ ہم فقریہ نیزے پہ لے کے چلیں، تو ہر قبیلے نے سر بانٹ دیے۔ تو ایک قبیلے نے کہا کہ قاسم کا سر ہم کو دے دے۔ وہ قبیلے کی بات ہے یہ جس قبیلے کے زیادہ آدمی حضرت قاسم نے مارے، اور اس قبیلے کے سردار نے عمر سعد سے سر مانگ لیا، اور یہ قبیلے کے لوگ حضرت قاسم کا سر لے کر اپنی بستی میں چلے گئے۔ اب اس روایت کو خاتون نامی ایک راویہ ہے جس نے تاریخ میں بیان کیا جس طرح یہ روایت آئی، اور اردو کی کتاب میں پڑھنا ہو تو مختار آل محمد نجم الحسن کراری کی کتاب ہے، اس میں اس روایت کو پڑھ لیجیے۔ انہوں نے 10 حوالے اس روایت کے دیے ہیں کہ وہ خاتون نامی عورت کہتی ہے کہ میں اسی قبیلے سے تھی۔ تو 7 آدمی واپس آئے کربلا سے، اور ایک خوبصورت سے بچے کا، لڑکے کا سر لے آئے۔ تو میں ان سے پوچھتی تھی یہ کس کا سر ہے، لیکن وہ کچھ بتاتے نہیں۔ میں پوچھتی تھی یہ کس کا سر تم کاٹ کے لائے ہو، تو وہ کہتی ہے ایک دن رات میں میرے گھر کے سامنے ایک بڑا سا میدان تھا، تو اس میدان میں کچھ شور سا ہونے لگا، تو میں نے گھر کا دروازہ کھولا، میں باہر نکلی تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہی 7 افراد ہاتھوں میں بڑی بڑی لکڑیاں لیے ہوئے، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف وہ کھڑے تھے اور بیچ میں ایک سر رکھا تھا، کبھی ادھر والا وار کرتا کبھی ادھر والا۔ میں گھبرا گئی اور میں نے چیخ کر کہا یہ تو بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ کہ وہی جس کو تو پوچھتی تھی یہ سر کس کا ہے، آج سن لے یہ حسن کے بیٹے قاسم کا سر ہے۔ ماتم حسین حسین حسین۔